باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ جو میری ریل اسٹیٹ برادری ہے، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انویسٹر ہیں، سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ بھئی FT2 جو ہے یہ ایک اسکیم کا نام نہیں ہے، یہ ایک شہر بننے جا رہا ہے، اور شہر بھی وہ کہ جس کی کئی کلومیٹر باؤنڈری، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، کئی کلومیٹر باؤنڈری پنڈی شہر کے ساتھ جڑے گی اور کئی کلومیٹر باؤنڈری اسلام آباد کے شہر۔ یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے ہارڈ سیلنگ کہ لوگ بوریاں بھر بھر کے اس سے پیسہ کمائیں گے اس پروجیکٹ سے۔ ابھی لوگوں کو شاید اس کی امپورٹنس کا بتاتا ہوں۔ میں نے ایک 14-2000 بندوں کا فنکشن کر کے سب کو زمین دکھائی۔ کل میں نے جو اس وقت ہمارا ٹور جو تھا وہ 3.25 گھنٹے پہ چلا گیا، میں نے 2 چیزیں نہیں دکھا سکا۔ ایک میں نے جو کل اپنے دوستوں کو چیز دکھائی، اور ایک ابھی بھی ہماری لوپ وہاں پہ مس ہے جو ہم نہیں دکھا سکے، وہ 8-10 ہزار کنال زمین ہے، ادھر ہم کل بھی نہیں جا سکے۔ تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی، بہت کچھ دکھا دیا، اب کلوزنگ ہم نے کر دی۔ تو کل جو دکھائی، کل ہم IX گاڑیاں لے کر گئے تھے، اپنی اپنی گاڑی میں نکل۔ میری گاڑی میں عمران منہا صاحب تھے، تنویر شاہ صاحب تھے، سردار طاہر صاحب تھے، ہمارے گوندل صاحب سینئر بندے بیٹھے ہیں، خان سلیم صاحب ہے، زاہد رفیق صاحب ہے، فیاض حیدر صاحب تھے، اکرم ہمارا جو بچہ کام کرتا ہے MD ایسوسیٹ والا، اور شاید ایک آدمی میرا خیال ہے عاشر یاد خان ہمارے ساتھ تھے، اور اتنے میرے خیال آ سکتے، یا ایک آدمی عمران منہا صاحب بھی، ہاں یہ بھی تھے، یہ میری گاڑی میں تھے۔ ہم اسلام آباد کے ٹال پلازے سے اگلے ٹال پلازے پہ 3 سے 4 منٹ میں پہنچے۔ اب وہاں ہماری اسکیم آ جاتی ہے، وہاں اسکیم سے ہم نے 7 سے 8 منٹ میں اپنی اسکیم کے لاسٹ کنارے پہ پہنچے، ٹوٹل 7 سے 8 منٹ میں، وہ کیونکہ ہمارا آخری کنارہ ہے، وہاں آخری کنارہ۔ وہاں میں نے یہ سارے لوگوں سے بجائے آپ آج پوچھیں، آپ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھیں، میں نے ایک رستے میں 2 دن پہلے ایک میٹنگ میں اس طرح استعمال کی کہ آپ نے، میں نے کہا میں آپ کو پرسوں کو لے کر جا رہا ہوں سائڈ پہ، یہ سب لوگوں سے پوچھنا جی، آپ نے علیحدہ علیحدہ ان کے دفتروں میں جا کر پوچھنا جتنے آدمیوں کا میں نے نام لیا۔ میں نے کہا کہ جی میں آپ کو پرسوں کو اپنے ساتھ ایک وزٹ کرا رہا ہوں۔ آپ کی FT2 اسکیم جو ہے یہ F6 ہے، F7 ہے، F8 ہے۔ یہ آپ نے گریڈنگ یاد رکھنی ہے کہ 3 قسم کی اسلام آباد ادھر سوسائٹیاں ہیں 20-30 کلومیٹر میں۔ تو یہ اسلام آباد ہے، F6 ہے، F7 ہے، F8 ہے، یہ تین سیکٹر ہیں۔ اور وہاں میں نے کہا 1 یا 2 یا 3 سوسائٹیاں اس دور کے ایریے میں، یعنی میں 10-12 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے ریڈیل کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا وہاں I-10 بھی ہے، ان 3-4 سوسائٹیوں کو میں نے I-10 سے تشبیہ دی۔ پھر میں نے کہا کہ وہاں 15-20 سوسائٹیاں یا 30 سوسائٹیاں ہیں جو چوٹ چوک کہلاتی ہے۔ یہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ بات میری یاد رکھنی ہے جب میں آپ کو وزٹ کراؤں گا۔ تو میں نے ان کو وزٹ کرایا، میں نے 2 سوسائٹیوں یا 3 کے بارے میں بتایا، اپنا یہ بتایا کہ یہ اب میں اس کو F6 F7 F8 ڈکلیئر کرتا ہوں، اور I-10 میں کس کو کہتا ہوں وہ ان کو پتا ہے، میں نے 2-3 سوسائٹیوں کا نام لیا، اور چوٹ چوک کس کا، میں نے اس کا کسی کا نام نہیں لیا۔ اب آپ ان سے خود پوچھ لینا، ان کے آفس میں جا کر، یہ بڑے انڈیپینڈنٹ اس میں بیچ میں لوگ ہیں کیونکہ وہ باقی سوسائٹیوں کے بھی علاج کرتے ہیں، گوندل صاحب آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ شائع ہوئے، باقی بھی ہمارے دوست ہیں۔ اب آپ ان کے آفس میں جا کر پوچھنا کہ جو بات چوہدری مجید صاحب نے آپ کو پہلے کہی تھی، ڈیورنگ دی وزٹ کے بعد آپ کا کیا اس کی تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جب مرگلہ روڈ کی ہم بات کر رہے تھے، او بھئی مرگلہ روڈ کا ایک پیچ بننا شروع ہوا تو 11th ایوینیو بنا۔ 11th ایوینیو ابھی افتتاح نہیں ہوا تو گورنمنٹ نے الیگزینڈریا روڈ جو پہاڑوں کی طرف جاتی ہے، اپنا پیچھے خانپور ڈیم کی طرف جاتی ہے، اس کا 60 کروڑ کا ٹھیکہ کر دیا۔ ابھی وہ نہیں بنا تو CDA نے، جو CDA کے C14 C15 C16 کی اربوں روپے کی ڈیولپمنٹ کے ٹینڈر ہوئے اور جا کر دیکھیں وہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ابھی جے نہیں بنا تو اس کی ابھی RRR کی جو کمپلیشن ہے کہ وہ GT روڈ سے AWT کے انٹرچینج کو کنیکٹ ہو رہی ہے، یعنی ایک روڈ نے آگے خربوں روپے کی انویسٹمنٹ لائی۔
اور ابھی جو مرگلا رو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے, وہ تو اس دن کمپلیٹ ہوگی جب 11th ایوینیو سے جو E11 والا انٹرچینج بن رہا ہے, یہ ہمارے سامنے اب واپس جائیں گے, یہاں سے جی ٹی روڈ کی فل ٹریفک کھلے گی, وہ اگلے دسمبر کا گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے. تو ابھی پہلے جو فیز ہے وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا. تو ایک دیکھے کہ سلاب پیسے کا آ گیا, اس کے ریٹ دیکھے کدھر پہنچ گئے. تو آپ کا جو FT2 ہے یہ تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. آپ ہمارے کسی پرنٹنگ مٹیریل میں مجھے بتا دیں کبھی ہم نے رنگ روڈ کا لفظ استعمال کیا ہو, کبھی ہم نے ٹھلیاں کا لفظ استعمال کیا ہو. جو بھی پرنٹنگ مٹیریل ہے یا میری تقریر میں کبھی میں نے کہا ہو کہ میرا پروجیکٹ فلاں جگہ پہ ہے. وہ جیسے خان صاحب نے کہا اللہ ہم صبر پہ بیٹھے رہے, ہر سوسائٹی اپنی طرف کھینچتی رہی کہ میرے درمیان سے گزرا ہے, جو میرے پاس سے گزرا ہے. اب یہ کہاں سے گزرا ہے وہ کل انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, مجھے اس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. تو اللہ پاک نے ایسا کرم کیا. تو یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ یقین جانیں لوگ آپ کو دعائیں دیں گے. یہ نہیں کہ وہ میرا پروجیکٹ ہے, وہ کسی کا بھی پروجیکٹ ہو تو وہ 7 سٹار کا پروجیکٹ ہے. اور اس کی زمین, اس کا کمپیکٹ کرنا, اس کی پلاننگ, اس کی ڈیزائننگ وہ بھی 7 سٹار ہے, اس کی ڈیولپمنٹ بھی 7 سٹار ہے. میں نے 2 دن پہلے میں میٹنگ ہوئی تھی تو میں نے اس میں کہا تھا, یہی جو لوگ کل میرے ساتھ گئے ہیں, ایک گاڑی اور بھی گئی تھی, اس میں اس کی قیادت سعد خان اور میرا چھوٹا بھائی جوید, وہ اس دوسری گاڑی میں بیٹھے تھے. بیسیکلی ہم کچھ 25 سے 30 آدمی کل گئے تھے سائٹ پہ, تو 2 گاڑیوں میں گئے تھے. تو میں پرسوں کو آپ کو سائٹ پہ لے کر جاؤں گا تو آپ حیران پریشان ہو جائیں گے. اور جتنے بھی کل 23 یا 24 لوگ گئے تھے ان سے سب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے حیران پریشان ہوئے ہیں, خاص کر جو میری گاڑی میں بیٹھے ہیں, کیونکہ ان کو میں بریف کر رہا تھا کہ ان کی انتہا نہیں تھی حیرت کی کہ یہ کیا ہو گیا. اسی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیبری میں ہم اس کی ڈیولپمنٹ کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. آپ کو اتنا زیادہ سرپرائز ملے گا سب کو, کیونکہ اس فنکشن میں نہ صرف آپ سب انوائٹڈ ہیں, آپ کے سارے کلائنٹ انویسٹر ہیں اپنا انوائٹڈ ہیں, آپ کے انویسٹر اپنا انوائٹڈ ہیں, اور اس میں آپ کے دوست اور فیملیوں سمیت انوائٹڈ ہیں. جن کا پلاٹ ہے وہ بھی انوائٹڈ ہیں, جن کا پلاٹ نہیں ہے وہ بھی انوائٹڈ ہیں. تو وہ کم از کم 14 سے 15 ہزار بندوں کا ہم انتظام کریں گے. پورا شہر امڑ کے آئے گا اور اس کی ہم بڑی تیاری لمبی چوڑی کر کے جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں یقین جانے انتہا ہو جائے گی آپ لوگوں کے حیرت کی. اس فنکشن کی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور سب کچھ پروجیکٹ خود بول رہا ہوگا کہ یار کہ یہ کس سپیڈ سے ادھر کام ہو رہا اور کس قسم کا شہر ہو. ایک ہوتا ہے نقشے پہ دیکھنا, صاف نقشہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. نقشہ یونیک ہوگا تو ڈیولپمنٹ اس طرح کی ہوگی. تو یہ کوئی عام شہر نہیں ہے. میں تو چھوٹی بات کروں گا, اسلام آباد سے آپ کو خوبصورت یہ شہر بنا کے دیں گے. اسلام آباد کی ڈاکومنٹری ہے پوری دنیا میں, اور اسلام آباد کے بھی F6, F7, F8, F10 اس سے خوبصورت. میں اس کے ان سیکٹروں کی مثال آپ کو دے رہا ہوں, ان سے خوبصورت سیکٹر ہم آپ کو یا ادھر ایک شہر آپ کو بنا کے دیں گے جس کی آبادی اسلام آباد سے 4 گنا زیادہ ہوگی. یہ جو ہماری جو ڈیزائننگ ہے, تو یہ ایک ورٹیکل پہ ڈیولپمنٹ ہے, خوبصورت ڈیولپمنٹ ہے. جن لوگوں نے 2 طرح کی انویسٹمنٹ ہے کہ ایسی جگہ پہ پلاٹ لینا ہے کہ وہ پلاٹ لے کے بھول جائیں, سال بعد 2 سال بعد 5 سال بعد وہ اپنے بچوں کا ایک پلاٹ بیچ کے وہ شادی کر سکے, کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کر سکے, کوئی اور زندگی کی ضرورتیں پوری کر سکے. تو یہ FT2 سے بہتر جگہ نہیں ہے. جس کا پیسہ آپ FT2 میں لگوائیں گے وہ آپ کو دعائیں دے گا, یا جس نے گھر بنانا ہے وہ اتنی اچھی لوکیشن کے اوپر چلا جائے گا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں ہے. اور بھائی جو کل لوگ دیکھ کے آئے ہیں, میں نے آپ کو نام گنا دیے ہیں, جو میری گاڑی میں ان کے نام گنا دیے ہیں. ان سے آپ خود پرسنلی پوچھ لینا کہ اگر یہ آپ نے کوئی چیز لینی دینی ہو تو آپ کس میں لیں گے. وہ کہیں گے جی اسی پروجیکٹ میں لیں گے. ایسا خوبصورت, میں اتنی یہ دعوے سے اللہ کی مہربانی سے بات کر رہا ہوں کہ یہ خوبصورت پروجیکٹ ہے. اوورسیز لوگوں کے لیے ہم نے خاص رکھا ہے. اگر ہمارا جو پروجیکٹ جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے 10 دن یا 15 دن دیے تھے وہ 3 دن میں سولڈ ہو گیا, تو اوورسیز کے فارم اگر ہمارا پروجیکٹ بک بھی ہو جاتا ہے تو اوورسیز کا جو کلائنٹ ہے وہ 10 دن یا 15 دن وہاں سے پیمنٹ لگتا ہے, تو وہ ہم کنٹینیو کریں گے. تو یہ یقین جانے پرائس وائز یہ سب سے سستا پروجیکٹ ہے, اور فیسلٹی وائز یا لوکیشن وائز دیکھیں کسی بھی چیز کی قیمت اس وقت بڑھتی ہے اس کی لوکیشن.
اس کے قریب بھی کوئی پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی بھی جو ڈیولپ ہوئے. کل جیسے میں نے عمران منہاس صاحب نے ایک بات خود ہی اپنے منہ سے کہی، ہمارا ٹھلیاں سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو نا عمران صاحب آپ بتائیں اگر ہم نے ٹھلیاں سے ایئرپورٹ جانا کتنا کے منٹ لگ جائیں گے؟ انہوں نے کہا 10-15 منٹ لگ جائیں گے. میں نے کہا ٹاپ سٹی ممتاز سٹی اچھی سوسائٹی وہ ایئرپورٹ سے کتنا لگتی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ 3-4 منٹ لگتا ہے، آپ کا 10-15 منٹ لگتے ہیں. میں نے کہا یار پھر اس کا مطلب آپ تو ادھر سے کبھی گئے ہی نہیں ہیں، آپ کو یہ فاصلے کا پتہ ہی نہیں. اب سٹاپ واچ آپ کے پاس ہے، جب ہم تھلیا کے انٹرچینج پہ پہنچیں گے ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے تو آپ نے وہ واچ دبانی اور مین گیٹس پہ آپ نے روکنی ہے، اور پھر جن سوسائٹیوں کا آپ نے لینا پھر وہیں سے ہم واپس آئیں گے، آپ کر لیں. انہوں نے گاڑی لگا لی، ان کو بھی نہیں پتا تھا، ان کے دل میں تھا کہ ابھی پتہ نہیں کتنی دیر لگ رہی ہے. اچانک 1 منٹ گزرا، بیچ میں وہ غائب ویسے آ گئی، گاڑی سلو ہو گئی. ہاں پبلک گاڑی پہ ہم جا رہے تھے بھائی، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ہم کو کار شار پہ نہیں تیز سپیڈیں مارتے، ہم ایک پبلک گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، وین میں بیٹھے ہوئے تھے. تو اچانک جب 1 منٹ گزرا تو میں نے عمران منہاس کو کہا یار گاڑی کے اوپر نہ ہاتھ رکھ دو، کیونکہ ہم ایئرپورٹ کے مین گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں جو پیسنجر والا گیٹ ہے. تو انہوں نے جب ہم نے گاڑی پیسنجر گیٹ سے موڑی تو میں نے کہا کتنا منٹ؟ کہتا ہے جی یہ تو 1 منٹ تو 40 سیکنڈ ہو گئے. تو میں نے کہا پھر بتائیں. اب میں نے کہا جو آپ کہہ رہے تھے وہ 2 ان کا دبائیں، وہ کوئی 3 منٹ 40 سیکنڈ لگے، ہمارے 1 منٹ 40 سیکنڈ، حالانکہ میں نے یہ کہا تھا کہ برابر فاصلہ. تو یہ دیکھیں پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے آنا اتنا. اور جو میں جس روڈ پہ میں لے کر رہا ہوں وہ ہائی وے ہے، یعنی وہ ڈیو روڈ ہے، وہی ایئرپورٹ کی روڈ ہے جس پہ ہم آئے. ہم کوئی شارٹ کٹ نہیں مار کے آئے یا کوئی رانگ انٹری نہیں کر کے آئے. تو یہ ہے بھئی اس کی لوکیشن. وہ پنڈی سے بھی 2 منٹ ہے، وہ ایئرپورٹ سے بھی 2 منٹ ہے، وہ اسلام آباد سے بھی 2 منٹ ہے، وہ ہر طرف سے اللہ، اور وہ ریئل 2 منٹ ہے جو سٹاپ واچ کا ہے. تو ایسا پروجیکٹ آپ کو نہیں ملتا. اور یہ اب آپ اس کی بکنگ کریں، پھر ہم نے اس کو آباد کاری کی طرف جب جائے گا، جو سوسائٹی 200 کلومیٹر دور ہوگی 50 کو بتائیں، جو میں نے آپ کو دور دربا کہا ہے، تو آبادی کے ساتھ آبادی نے بڑھنا ہے. آپ جتنی مرضی فیسلٹی بنا لیں. تو یہ وہ پروجیکٹ ہوگا کہ 4.5-5 سال کے بعد جب ہم ڈیولپ کریں گے. اب دیکھیں 1 سال پہلے ہم نے اس کی بکنگ کی تھی، اس کے سارے نقشے بن گئے، ڈیزائنیں کمپلیٹ ہو گئی، اب ہم ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں. ایک بار میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، 1.25 سال کے بعد جتنا کسی نے پیسہ لگایا، میں منی بیک گارنٹی اپنی کمپنی کی طرف سے دے رہا ہوں کہ منیمم ڈبل ہوگا. 1 سال میں، 1 سال 3 ماہ میں منیمم کی رقم ڈبل ہوگی. آپ اپنے اوورسیز کلائنٹ کو، پاکستان کو، جس کو بھی ہے، آپ یہ یقین دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ منیمم انویسٹمنٹ اس کی 1.25 سال میں جتنا اس نے پیسہ، اگر اس نے 50 کروڑ لگایا ہے تو 1.25 سال کے بعد اس کا 1 ارب ہوگا. 1 ارب لگایا ہے تو 2 ارب ہوگا. اور اگر 20 لاکھ اس نے لگایا تو وہ 40 لاکھ ہوگا. کتنا میکسیمم میں یہ بات کہہ رہا ہوں 1 سال 3 ماہ کے اندر رہتا ہے. تو یہ تو زندگی کا آج کل پیریڈ ہی نہیں ہے بھائی. آج کل ماہ جو ہیں ہفتے ہو گئے ہیں، ہفتے جو ہیں دن ہو گئے ہیں، دن گھنٹے ہو گئے، اتنی فاسٹ لائف چل رہی ہے. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. زیادہ بات اب اس لیے نہیں کرنے کی ضرورت، یہ آخری تقریب تھی کہ سب کچھ ہم نے لوگوں کو دکھا دیا. اور اب ہم کوئی 2-3 دن کے بعد وہاں پہ اپنے نقشے بھی بھیج رہے ہیں، وہاں سٹاف بھی تعینات کر رہے ہیں. تو کیونکہ اب سائٹ کھل گئی ہے، پہلے لوگ جاتے تھے ان کے لیے بڑے ایشو تھے، پبلک جا نہیں سکتی تھی کہ پہلے آپ چکری انٹرچینج پہ جائیں، وہاں سے مڑ کے جائیں، بڑا لمبا چوڑا فاصلہ، اتنا پیٹرول مہنگا ہے. تو جو تھلیا کی طرف سے آپ جا نہیں سکتے تھے، آپ کو ایئرپورٹ کے اوپر سے کٹی پہاڑی کے نیچے سے جانا پڑتا تھا. آگے پھر وہ پانی کھڑا تھا، وہ پل پانی میں ڈوبا ہوا ہے، تو وہاں سے بھی نہیں آپ جا سکتے تھے. تو لوگوں کو، کلائنٹ کو بڑا ایشو تھا. اب آپ سیدھا موٹر وے پہ جائیں، اسلام آباد ٹال پلازا، آگے ٹھلیاں سے اتریں اور لیفٹ کو ایک روٹ ہے، آپ جو بن رہی ہے روڈ اپنا کیا نام ہے RRR، اس کے اوپر جائیں، آپ آخری کنارے پہ پہنچ جائیں گے، ساری اسکیم دیکھ لیں گے. وہاں چاہے ہمارے دفتر میں جا کے تو آپ 20 منٹ میں پھر واپس آ سکتے ہیں. تو یہ ایک سب سے آسان. تو اب کیونکہ یہ ایک روٹ کھل گیا، ہم بھی اگلے 7-8 دن میں وہاں پہ سارا سٹاف تعینات کر کے، تو آپ کی آسانی کے لیے ادھر آپ ویکینڈ پہ اپنی فیملیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں، 10-10 منٹ میں جا سکتے ہیں. تو یہ امپرومنٹ ہوگی. تو جب یہ ایک RRR بنے گی جو 40 ارب کا پروجیکٹ ہے، تو اس کے ساتھ کچھ 1-40 ارب، یہ جتنی ہائی وے پنڈی کو یا آگے پیچھے جاتی ہیں، یہ ساری ڈیول کیریج ہوں گی، سگنل فری یہ روڈیں بنے گی. تو یہ کئی 100 ارب روپیہ لگنا ہے اگلے 7 سوا سال میں.
تو پھر انسان کو پتا چلے گا کہ یہ کیا. لیکن وہ جو جتنے بھی ارب روپیہ لگنا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم جس لوکیشن میں بیٹھے ہیں ہم پہلے اسلام آباد پنڈی اور سب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. تو اللہ پاک جو پلاٹ لیں ہمیں آپ ہی ہمارے لیے دعا کریں کہ اس پروجیکٹ کے اوپر اس کو اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. جو لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں ریئل معنوں میں ان کے ساتھ ہم ان کی جو امانت ان کے پیسے ہیں اس کے ہم امین ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ کو پتا ہے فیصل ٹاؤن برانڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے, نہ کسی گورنمنٹ کے ادارے کی, نہ کسی بینک کی, نہ ہم نے کبھی لون لیا, نہ ہم نے ادھار زمینیں لی کہ لوگوں سے این او سی لینے کے لیے کسی اور کام کے لیے ادھار زمینیں لے لیں اور بعد میں آپ ذلیل و خوار ہوتے رہے. ہم نقد پیمنٹ پہ سارا کاروبار کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ایک سنگل پیسے کی کسی کی لائبلٹی نہیں ہے. پورے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, کسی ایک بینک کی یا کسی ادارے کی بات نہیں کر رہا. تو اتنا اچھا ادارہ جو لوگوں کو 100% ڈیلیورنس دے رہا ہے, تو آپ اس ادارے میں انویسٹمنٹ کرائیں. یہ جو چھوٹی سی 2 اناؤنسمنٹ ہیں, یہ جو سیچرڈے آ رہا ہے اس میں میں ایف ایم سی میں ہم واٹر سپلائی کا افتتاح کر رہے ہیں. آپ لوگ آنا چاہیں پورے 1 بجے کا ٹائم ہے, ادھر آئیں. اور 24 دسمبر کو FT1 میں ایک بہت بڑا فنکشن ہو رہا ہے, لوگوں کو ہم وہاں پہ بلا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں کہ FT1 کیا چیز ہے. تو آپ لوگ اس میں سب آپ لوگ انوائٹیڈ ہیں, اس میں بھی ہے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر و آمین ثم آمین.